دیکھے جتنے وزرائے اعظم دیکھے، آپ کے نزدیک سب سے سنہری دور کس وزیر اعظم یا کس سربراہ کا تھا؟ میں نے تو پاکستان میں ایک ہفتہ سنہرا نہیں دیکھا۔ فاطمہ جناح کو میں کوٹ کر رہا ہوں، جی محترمہ سر، فاطمہ جناح، جی کسی اور کو کتابوں میں چھپا، بے غیرت ایسے ہیں اس کو بھی سینسر کر دیتے ہیں۔ بھٹو کی اوقات دیکھ لو، میں نے بھٹو کے لیے جیلیں کاٹی ہیں، میں وہی پوچھنا کیونکہ میں جی بچہ تھا، بے وقوف تھا، چول تھا۔ مطلب اب دیکھو نا، پیدا ہوتے داڑھی تو نہیں ہوتی نا، داڑھی کے ساتھ تو نہیں پیدا ہوتی، یو کیپ گروئنگ۔ جی ہم اور ہمارا معاشرہ، ہم ہیں سڑانت یافتہ، رکا ہوا پانی۔ میں صرف تصویریں رکھ کے بات کروں گا، یہاں ہمارے یہاں وہ بھی ایسا چبل ہے، آپ بیتیاں لکھتے ہیں، آدھا جھوٹ فضول۔ میں کوئی بات نہیں کروں گا جس کی میرے پاس یعنی شہادت تصویری شکل اچھی۔ لیکن اس کی بھی کیا اوقات ہے؟ بھٹو میں وہی پوچھ رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اوقات کیا ہے؟ الیکشن ہوئے، جی ایک ملک تھا، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، جی سویپ کیا کس نے؟ شیخ مجیبر الرحمان۔ مطلب جنی بری تانوں کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے، تانوں لگتا میں بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے نام بھول جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جنہاں بنا ایک پل نہیں سی لنگتا، وہ شکلاں یاد نہ رہی ہیں۔ فرخ شاہ جو ڈی جی پی آر بھی رہا ہے، اچھا فرخ شاہ جی بالکل نام ڈی جی پی آر بھی رہا ہے، جی اے نون لیگ دا اسی کو ترجمہ۔ شہباز شریف دے فون تے انہوں سلیکٹ بھی میں ہی کیا، یہ بھی کمال ہے، جدے میں بیٹھے۔ مطلب ایز ہیومن نواز شریف صاحب اچھے آدمی، بالکل اچھے آدمی ہیں ڈیفینیٹلی۔ اس طرح کا جو ایک سارا ایک جو پوسچرنگ ہے، ان کی پالیٹکس اور کچھ اور چیزوں سے بڑے اختلاف، اور حالانکہ میں وہاں بھی ان کو چھوٹ دیتا ہوں۔ وہ ٹابا دے کے روکے منجی تو پیار سوں گے ننگی جار۔ لوگ کہتے ہیں اس میں تکبر بڑا ہے، یہ بات پھر کہاں سے آ جاتی ہے؟ خان صاحب میں تکبر بڑا ہے، چبل ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ تو بوتھا چکے چار نے لے کے ملک کے جان دے کہ ہم نے فلانا دیکھا، میں نے لاہور نہیں دیکھا آج تک۔ بیک وقت ہی میں نے اور عمران نے اپنے اپنے دروازے ساتھ ساتھ، اس کا یہ کمرہ میرا یہ دروازہ، بالکل اس نے کیا 2-3 ٹنوں وزنی گالیاں دی اور واپس بند کرو اے سی۔ گرمیوں میں اے سی استعمال نہیں کرتا۔ اچھا کیسا ہے؟ میں گیا سکون ختم۔ میں وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر وہ خان صاحب کو جگہ، تو میں کہ جا کے جگہ دیو جی، وہ ٹائم میں میٹنگ ہے اپنا، تو میں کہ جگہ دیو جا کے، کہ نہیں ہم نے وہ اتنا کیرزما ہی۔ میں گیا جا کے، میں نے ایک دفعہ نوک کیا اور نہیں، وہ میں نے تھوڑا مارا تھا اندر، میں نے کہا میٹنگ، جب وہ کھڑا ہوا نا تو بیڈ دیکھ کے یوں لگتا تھا 2 بالٹیاں پانی کی ہیں اوپر پسینے کی وجہ سے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں محسن شہزاد مغل، اس وقت میں موجود ہوں حسن نثار صاحب کے گھر میں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حسن نثار صاحب ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، آج بھی میں ان کے ساتھ موجود ہوں۔ السلام علیکم سر۔ سر پہلے تو آپ کو شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ موسٹ ویلکم سر تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم جو سیشن ہے، یہ آج کی جو آدھے گھنٹے کی ہماری ایک نشست ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ہسٹری میں لے جائیں۔ آپ کا اتنا دہائیوں پر محیط ایک تجربہ ہے پاکستانی پولیٹکس کو لے کر، تو اگر میں اس کو سٹارٹ یہاں سے کروں کہ آپ نے جب اب تک جتنے بھی اپنی ہوش کے اندر جتنے دور اقتدار دیکھے، جتنے وزرائے اعظم دیکھے، آپ کے نزدیک سب سے سنہری دور کس وزیر اعظم یا کس سربراہ کا تھا؟ میں نے تو پاکستان میں ایک ہفتہ سنہرا نہیں دیکھا۔
آئی ایم 70 پلس ناؤ. جی جی. دیانتداری سے بات کر رہا ہوں. دیکھو ہمارے یہاں منافقت بہت ہے, بہت گندگی منافقت. آپ کا دانشور بھی دکاندار ہے. کرنٹ افیئرس ابھی بات کر رہے تھے آپ پر. کرنٹ افیئرس کیا ہیں آپ کے؟ 1947 جب پاکستان بنا, جی سر. پاکستان ہے ہی نہیں وہ والا. آدھا تو کب کا 71 میں جا چکا. اس وقت جو لفظ استعمال ہوتا تھا بیٹا وہ تھا اجاڑے پہ گئے. ایسٹ پنجاب سے جب لوگ لوٹ پٹ کے آئے, ہوشیارپور تو لدھیانہ تو امرتسر اور جو بھی سارا جلندھر, اجاڑے. آج تک اجاڑے جا رہی ہیں. کوئی بھی جو صحیح تو نہیں لگا. تباہی اس سفر کے دوران ہوئی اس ملک کا نظام میں, میرا ایک جملہ بہت وائرل ہے, جی سر. بہت وائرل ہے, کہ پاکستان کے نظام کو اگر تم تیزاب سے غسل نہیں دیتے, تیزاب سے غسل, یہ کوئی ڈٹرجنٹ دا صابن دا کیس نہیں, گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہے. ابھی وہ کون سا ادارہ جس کے وہ لوگ پکڑے گئے, حرامی کیا کر رہے تھے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے صحیح ادارہ بتا دو, صحیح سسٹم جس کے ساتھ کرپشن کی کہانیاں وابستہ نہ ہوں. کہانیاں ایمی وابستہ نہیں ہوتی. کہتے ہیں رائی کا پہاڑ, اس کا مطلب ہے رائی تھی نا, بالکل جس کا پہاڑ بنایا آپ نے. بالکل ایسے ہی. تو بس پاکستان میں نے تو کوئی, دیکھو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں بانی پاکستان کو ٹائم شائم ہی نہیں ملا. باقی تو جو ڈھیر ہے گندگی کا اندازہ لگاؤ. فاطمہ جناح کو میں کوٹ کر رہا ہوں, محترمہ فاطمہ جناح, جی جی. کسی اور کو نہیں. کتابوں میں چھپاؤ, بے غیرت ایسے ہیں اس کو بھی سینسر کر دیتے ہیں. وہ لکھتی ہیں کہ زیارت میں جب قائد اعظم انڈر ٹریٹمنٹ تھے محمد علی جناح, تو اچانک لیاقت علی خان آ گیا, تو ساتھ تھے چودھری محمد علی, صحیح, جو بعد ازاں کچھ دیر کے لیے وزیر اعظم بھی بنے. ان کا پور مینس بجٹ بہت مشہور ہے. ہاں جی. عالی شان دیانتدار آدمی تھے. اچھا, بغیر بتائے بغیر پوچھے پروٹوکول کا لو تک بیمار آدمی یا پوچھ نہیں. جب وہ کچھ دیر قائد کے پاس بیٹھے اور وہ نیچے کھانے کے لیے چلے گئے, انہوں نے جلدی واپس جانا تھا یہ کو, تو پتہ ہے جی محمد علی جناح صاحب نے کیا کہا اپنی بہن کو, وہ پیار سے فاطمی کہتے تھے. انہوں نے کہا فاطمی یہ میری عیادت کرنے نہیں آئے, یہ دیکھنے آئے ہیں کہ میرے کتنے سانس باقی. یا تو ایک کتابیں بین کرو, مجھے کوئی الہام تو نہیں. آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, میرا پیشن ہے تاریخ فلسفہ یہ وہ سارا. اچھا, اس کے بعد مادر ملت was so upset, اس نے کہا کھانے میں میں نے جوائن نہیں کرنا. جی جی. تو محمد علی جناح چونکہ یہاں کی پیداوار نہیں تھے, مہذب آدمی تھے بہت, انہوں نے کہا نہیں مہمان ہیں جو بھی ہے, یو مسٹ جوائن دم. صحیح. وہ لکھتی ہیں کہ کھانے کے دوران چودھری محمد علی گم سم بیٹھا تھا. لفظ اونچے نیچے ہو سکتے ہیں یہ یاد رکھنا. اور لیاقت علی خان کہہ کے لگا رہا تھا لطیفے سنا کرنے عیادت آیا تھا. تو یہ چھوڑو, عیادت کرنے آیا تھا اور کیا لگا رہا. اچھا بھٹو کی اوقات دیکھ لو. میں نے بھٹو کے لیے جیلیں کاٹی ہیں. میں وہی پوچھنا, کیونکہ میں جی جی بچہ تھا, بے وقوف تھا, چول تھا. مطلب اب دیکھو نا, پیدا ہوتے داڑھی تو نہیں ہوتی نا, داڑھی کے ساتھ تو نہیں پیدا ہوئی. یو کیپ گروئنگ. جی جی. ہم اور ہمارا معاشرہ, ہم ہیں سڑاند یافتہ رکا ہوا پانی. ہمارے ہاں ایک عام ایکسپریشن ہے, پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں, بہتا پانی پاک ہوتا ہے. جی جی ہے. بہتا ہوا انسان بھی پاک ہوتا ہے. جو رک جائے اس میں سڑان بدبو آتی ہے, بیکٹیریا مچھر یہ سب. جی جی. اس وقت بچے تھے, میرا تعلق بہت خوشحال گھر سے ہے. میرے والد کے پاس 50s میں بھی 2 گاڑیاں تھیں. جی. یہ تصویر 85 سال پرانی ہے میرے والد کی, وہ جو لگی ہوئی ایف سی کالج کی, 85 ایئرز اولڈ. ایسا خوش لباس آدمی. یہ پھر ان کی 60s کی ایج ہے. جی جی. وہ تو آج نظر نہیں آتا.
اچھا لیکن مجھے اچھا لگا کیا روٹی کپڑا مکان جیڑا باوے وہ بھی کھاوے. بھٹو کا نعرہ اچھا لگا. اچھا نعرہ اس لیے اچھا لگا کہ لائل پور میں میرا ہائی پروفائل سکولنگ ہماری یہ وہ سارے ہمارے دوست سارے. اب میری ویڈیو بایوگرافی آ رہی ہے بچپن سے لے کے پہلی برتھ ڈے سے لے کے پہلی برتھ ڈے کی تصویر ماں باپ کی گود میں اس سے لے کے آج تک کا سارا اس میں صرف تصویریں رکھ کے بات کروں گا. یہاں ہمارے یہاں وہ بھی ایسا چبل ہے آپ بیتیاں لکھتے ہیں آدھا جھوٹ فضول. میں کوئی بات نہیں کروں گا جس کی میرے پاس یعنی شہادت تصویری شکل. اچھا جی تو لائل پور بنیادی طور پہ اس میں اپر مڈل کلاس جی یا لوور کلاس جسے مڈل کلاس کہتے ہیں وہ نسبتاً کم تھی. ٹیکسٹائل ملز وغیرہ پر ان کے مالکان ان کے ایگزیکٹو فلانا یا زمیندارہ یا سینما اونر بزنس مین سارے وہاں کے. جی تو میں لوگوں کی حالتیں دیکھتا تھا. ٹھیک ہے تو روٹی کپڑا مکان جیڑا بابے ہماری اپنی زمین تھی میاں چلو جیڑا بابے وہی کھاوے. یہ سن کے میں خیر مختصر بات کرتے ہیں جی اس بدبخت مکروہ آدمی ضیاء کے زمانے میں میں پتہ نہیں کون میگزین احساسات تھا یہ پتہ نہیں کیا تو جن لیکن اس کی بھی کیا اوقات ہے. بھٹو میں وہی پوچھ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اوقات کیا ہے. الیکشن ہوئے جی ایک ملک تھا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان جی سویپ کیا کس نے شیخ مجیب الرحمان نے. بالکل اس کی کیا اوقات تھی. مطلب آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کی علیحدگی کی وجہ ایک بھٹو صاحب ہی تھے. نہیں جی بالکل غلط یہ میں نے نہیں کہا. کون تھا؟ بہت سارے فیکٹرز. دیکھو بات سنو جی سمجھو ہم گندے لوگ تھے. قدرت اللہ شہاب کی کتاب پڑھو شہاب نامہ میں. ہاں جی پڑھا ہے تو پھر سے پڑھو. جی وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت کیپٹل کراچی تھا نا اسلام آباد جی وہ ہوا کہتے ہیں کہ وہ میٹنگ کیبنٹ کی تھی وہ بنگالی ظاہر ہے وزیر کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی. بات کرتے کرتے یہ کوئی منٹس وغیرہ لے رہے تھے اس وقت جونیئر تھے یہ قدرت اللہ شاہ یہ ان کی کتاب میں ہے شہاب نامہ میں. جی تو کتنے بے غیرت لوگ ہوں گے وہ. ایک بنگالی وزیر نے کہا کہ وہ امریکہ سے سینیٹری کا سامان گفٹ کے طور پہ آیا ہے. گفٹ کیا تھی خیراتی ہیں آج بھی خیرات ہیں چھوڑو. ملک کا نام اسلامی جمہوریہ کاروبار سود کا آپ بھی سود دیتے ہو میں بھی دیتا ہوں. حکومت حکومتی سطح پہ سود کا کاروبار کرتی ہے. ہم کیسے سودی کاروبار میں ملوث. بل آتا ہے بجلی کا یا کوئی آتا ہے بالکل آتا ہے. ڈیو ڈیٹ اس کے بعد جو سر چارج ہے وہ یہ حرامی ہے. سر چارج نام رکھا وہ سود ہے. اچھا اب انہوں نے کہا کہ وہ جو سامان آیا ہے سینیٹری کا یہ کموڈ شموڈ کو آئے ہوں گے چبلوں کے پاس کھیتوں میں جانے والے تو کہا مار کے ویسٹ پاکستان کے بے غیرت وزراء اس زمانے میں وہ ترے شرے تو اچکنے تو ٹیڈے تھے گردنا تھے گاڑیوں میں کتے ہمارے ساتھ والے گھر میں لیکن وہ بہت نیک آدمی تھے. ایک گاڑی میں خود ہوتے تھے ایک میں ان کے کتے ہوتے تھے لیکن وہ بہت نیک آدمی تھے. اللہ معاف کرے ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں میں نے ساتھ ہی کریکٹ کر دیا. بڑا بچپن میں ان سے بچوں کی طرح ٹھیک ہے ساتھ والا گھر تھا ان کا. تو یہ سارے منحوس بدکار کہاں مار کے ہنس پڑے. اور پتہ کیا جواب دیا بنگالیوں کو جی کہ تمہیں تو رفع حاجت کے لیے کیلے کی گاچھ کافی ہے. یعنی کیلے کا جھنڈ ہوتا ہے نا کیلے تو لاؤ تو ان کی تم تو ان کی اس جھنڈ کے پیچھے صحیح لفظ آگے پیچھے ہو سکتے پڑھ لینا جا کے. ٹھیک ہے سر آپ سے نہیں میں کتاب کی بات جی حوالہ دیا آپ نے. یہ فیکٹرز تھے. ادھر وہ جو یا خان تھا وہ ہر قیمت پہ یہ لعنت ہے ہمارے اندر اقتدار
پاور. قبر 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 قبر. دیکھو میرا ایک شعر ہے, جی جی. سوتے سوتے سو جانا ہے, چلتے پھرتے کھو جانا ہے, اس زندگی میں زندگی تم ڈھونڈتے رہو, جس میں سوائے موت کے کچھ بھی نہیں حسن. یہ 2 شعر تو میں سنا تازہ لیکن میرے کیا تو یہ اوقات ہے ٹوٹو سے کیا تھوکتا بھی کوئی نہیں آج کو ضیاء الحق کی قبر پہ, لیکن نہیں یا خان اپنے چکر میں, بھٹو اپنے چکر کے میں, ملک اچھا ظاہر ہے ملک کے چکر میں کوئی بھی نہیں تھا. بندہ پوچھے جا کے اپوزیشن میں بیٹھ وہاں رول ایسا پلے کر. میں جب آنرز میں آیا ہوں پنجاب یونیورسٹی تو اس وقت پاکستان انٹیکٹ تھا. جی جی. تو آنرز میں ان کو کوٹا ملا بنگالیز کو, تو میرا خیال ہے 25-30% کوٹا تھا ان کا. تو ہاسٹل میں ہم اکٹھے تھے, سبجیکٹ اپنے اپنے. وہ پتہ کیا کہا کرتے تھے, تم سالہ پون زوبی, 100% ٹھیک نقل اتار رہا ہوں. بابل ہمارا ایک دوست, پیار محبت ہو جائے تو وہ تو معصوم عمریں ہوتی ہیں, ٹین ایجرز تھے, بچے تھے, آپس میں پیار محبت یہ وہ, لیکن ان کے اندر غصہ تھا, گلے تھے, اور وہ ہمیں کہا کرتے تھے تم سالہ پون زوبی, تمہارا مونوپولی ہے. وہ انگریزی اس طرح کی بولتے ہیں, مونوپولی نہیں, مونوپولی. ہاں جی. جیم نہیں بول سکتے. جلیل الزماں کو وہ ذلیل الزماں کہیں گے, ایسے نہیں, ان کے ہے ہی نہیں وہ. اچھا تو بھائی فیکٹرز بہت تھے, لیکن اس کا اصل بینیفیشری کون ہے؟ بھٹو ہی لگتا ہے. ظاہر ہے وہ پرائم منسٹر بننا تھا. اس کی قیمت چکانی پڑی, نہ سیکھتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں. وہ بھٹو جو مجھے کبھی بہت اچھا لگتا تھا. دو وجوہات کو بتائیں آج جو آپ کو لگتا ہے کہ بھٹو صاحب تب آپ کو اچھے لگتے تھے, لیکن بھٹو صاحب کی 2 ایسی چیزیں جو آج آپ کو سوچ کے بڑی شرمندگی ہوتی ہے. اگر ون لائنر 2 چیزیں نہیں, اب مدت ہوئی ہے, 70+. جی سر. اب اچھا برا نہیں ہے, صحیح اور غلط ہے. وقت نے وہ تمیز سکھا دی. وہ عمر ایسی ہوتی ہے, نوجوانی ایسی ہوتی ہے. مطلب جنی بری تانوں کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے, تانوں لگتا میں تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. بعد میں کیا ہوتا ہے, ان کے نام بھول جاتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ. جنہ بنا ایک پل نہیں سی لنگدا, وہ شکلاں یاد نہ رہیاں. ٹھیک ہے, بالکل. سو وین یو میچور, ہاں جی, مطلب ایج بڑھتی ہے تو ایکسپیرئنس بڑھتا ہے, آپ کی تعلیم میں اضافہ ہوتا ہے, پڑھتے چلے جاتے ہو. میرا تو زندگی میں اوڑھنا بچھانا, میرا تو بیسٹ فرینڈ, تم نے نیچے لائبریری میں دیکھی, بالکل دیکھی, اس سے دگنی کتابیں ہمارے فارم ہاؤس پہ. تو میرا تو کتابوں کے اندر اور آخری, ہاں دن رات یہاں گزرتا ہے, بس سو اٹھ کے پڑھ لیا. اب یہ اتنا ہاں جی, شعر آ گیا, رات کو 2 بجے اٹھ کے آگے بیٹھ لکھ دیا. بالکل صحیح. سو یہاں کوئی ڈھنگ کی بات نہیں. نواز شریف صاحب کے 30-40 سال کو آپ نے, ظاہر ہے آپ تو ہمیشہ ان کے کرٹک ہی رہے, کبھی بھی ان کے حمایتی نہیں رہے. اگر آپ بطور کرٹک بھی نواز شریف صاحب کی کوئی تعریف کرنا چاہیں کسی چیز پہ, کوئی ایسی چیز ہے؟ بات سنو, اس آدمی میں ایک بات ہے. جی جی. اور لکھ کے, جی جی. ایک زمانے میں جو کالم لکھتا تھا, مجھے بڑے لوگ اپروچ کرتے تھے, محرومیوں, جی جی, کسی کا فلانا ٹمکانا, آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. صحیح. اس آدمی میں چند خوبی, ایسا ہوتا نہیں کوئی مکمل شیطان نہیں, کوئی مکمل, بالکل. مجھے اس آدمی سے اختلاف میرے اور ٹائپ کے ہیں. اب یہ جو آپ نے پوچھا ہے تو میں پوری تفصیل بتا رہا ہوں. جی جی. میری زندگی میں اس آدمی سے پہلی بار بات, یہ جدہ تھا. جی. یہ بندہ, میں نے کالم لکھا, وہ بچی کی والدہ کو ہوا ہوا تھا, اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا تھا دلی میں. وہ بچی آئی, رونا ہونا ہے. اچھا میرے ذہن میں تھا کہ میں اپنے 2-4 دوستوں کو 10-15 لاکھ روپے کی گل ہے, تھی آپ کرنا. صحیح. اس میں ایڈٹ کچھ نہیں کرنا. نہیں پورا چلائیں. اچھا, وہ جو مجھے پتا چلا کہ جو سب سے سستا ہے اس پہ بھی کوئی 45-50 لاکھ لگتا ہے. اچھا. وہ ہاسپٹل دلی کا, انڈیا جا کے وہ بھی,
ਦਿੱਲੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਇੰਡੀਆ ਉਦੋਂ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਲਪੁਰ ਮੇਰਾ दूर है इंडिया करीब। अंदर अमृतसर नजदीक ये बदनसीबियां हैं हमारी खैर वो मुझे पता लगा वो इतना अच्छा मैंने कहा ठीक है मैंने उसको कहा मैंने कहा वो भाई भी उसका साथ जो है तो मैंने कहा बेटा बात सुनो तुम लोग मुझे इजाज़त दो मैं कॉलम लिखता हूँ सही उसमें तुम्हारा घर का एड्रेस ये सारा तुम्हारी वालदा कौन जो भी तफसीलात तुम्हारा फ़ोन नंबर ये वो सारा कुछ होगा अगर ये काबिल कबूल है तो आई कैन हेल्प यू अदरवाइज ये मेरा ख्याल था मैं 2-4 दोस्त मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था सही ये उस ज़माने की बात है जब ये जद्दा थे जद्दा थे मुझे मुशर्रफ लोर की बात। ट्रांसप्लांट का मैंने लफ्ज़ ही सुना था मुझे नहीं पता था कि ये इंडिया जैसे मुल्क में भी ये वहाँ का भी कोई गंगाराम था मेरा ख्याल हॉस्पिटल खैर नहीं जी जी उस बच्ची ने कहा जी बिल्कुल ठीक है मैंने कहा बेटा मैं जिम्मा लेता हूँ ठीक है क्योंकि मैं बहुत से ये काम कर चुका था पहले और इसमें हमेशा देखो कैसी बात है ये जो बैरिया टाउन वाले नहीं मलक रियाज साहब जी जी मलक रियाज देखें मेरी जिंदगी में 2 मुलाकातें हैं एक बार हुई उन्होंने कहा मैं पहले भी मिला हूँ मैंने कहा जी मुझे नहीं याद कहाँ मिले कि जी मेराज खालिद साहब के साथ वो मुझे आज भी नहीं याद अच्छा दूसरी बार वो तशरीफ लाए जब मेरी वालदा a few years ago सही 6-7 साल मैं नहीं उनको वो हमेशा फोन करके झगड़ते थे कि आप कॉलम न जाया किया करें मुझे बता दिया मुझे पता सही अच्छा ये बैकग्राउंड खैर मैंने कॉलम लिखा उसमें सारा डिटेल मेंशन कर दी हैं डिटेल मेंशन कर दी ये बच्ची है ये इसका ये बच्ची मसला वालदा इतनी है ये वो सारा लोकल यहाँ से चेक जो भी था सही। पूरा कॉलम वो अच्छा वाह मुझे जाना फौरी तौर पे पड़ गया कॉलम जिस दिन शाया हुआ है उसी दिन ही मैं एक दिन पहले लिखते हैं ना आप भेजते जी, हो जी, तो बिल्कुल। अगले दिन वो जंग में ज़ाहिर है मेरा कॉलम होता तो मुझे जाना पड़ा इस्लामाबाद सही तो मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो रास्ते में उस जमाने में मैं सेल फोन रखता था अब कई साल हो गए मैंने छोड़ दिया बिल्कुल आपको व्हाट्सएप ही नहीं मुझे है हाँ जी। मेरा कोई मैं मिलना भी तकरीबन छोड़ ही चुका हूँ मैं लोगों जी जी अच्छा वो मलिक साहब का फोन आया कैसी बात है कॉलम के मैं आप फिर कॉलम मैंने जब भी कहा आप हुक्म कर दिया अरे बता दिया अच्छा ये सुनो लोगों के चेहरे होते हैं अपने अपने जो मर्जी भौंकता रहे कोई मैं जिस मलक रियाज चीज आपने को देखी है जानता वो हूं, आप बताएंगे सुभान अल्लाह अच्छा मैं जब इस्लामाबाद से फारिग होके तो मैं थोड़ा मुझे लग रहा था मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं बहुत तेजी से सांस मेरा भूला हुआ तेजी से चढ़ रहा था क्योंकि मैं वापस आई वांटेड टू कम बैक टू लाहौर सही तो अचानक फ़ोन आया मैंने फ़ोन उठाया कौन मैंने कहा जी कौन सा बोल रहा है मैं शुजात बोल रहे हैं मैं कौन शुजात मैं शुजात ओ वज़ीर आज़म थे जो शुजात की बात कर रहा हूँ अच्छा दूसरा अल्लाह इन सबको ज़िंदगी दे मुझे उन्होंने बात की तो मैं क्या मेरा उनसे बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत था चौधरी परवेज़ लाई तो मेरे भाइयों की तरह जी जी बेटा उनका जो है मोनस लाइक अ सन टू मी बहुत हमारा अच्छा तो मैं क्या जॉई साहब ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਰੀਆ टाउन वाले मुझे कहते हैं हाँ है ना कम जो बड़ा तगड़ा है मतलब उनको भी पता या बड़ा शेर है नहीं जाहिर है यार पता था तो कहते जे कोई जरा को किसी भी वजह तो पहुंच तो मैं बस है मेरा नंबर जे मेरे बेडरूम का ये सही मैं आ गया बस ठीक है तीसरा कैरेक्टर वो भी जिंदा है कैसा कौन ये फर्रुख शाह जो डीजीपीआर भी रहा है अच्छा फर्रुख शाह जी जी बिल्कुल नाम डीजीपीआर भी रहा है जी जी ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸੀ ਕੋ ਤਰਜਮਾ शहबाज शरीफ के फोन पे इन्हों सिलेक्ट भी मैं ही किया ये भी कमाल है जिद्दे में बैठे
ماڈل ٹاؤن کلب بھی ادھر. میں روز شام کو واک کے بعد وہاں بیٹھتا تھا, اس سمے گپ شپ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ, وہاں سے اٹھنا, ساتھ ہی میرا گھر تھا. صحیح. فرق شاہ مجھے کہتا ہے کہ جی میاں نواز شریف گل کرنا چاہتے نہیں, یہ غصہ. مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی کیونکہ میرا ان کے ساتھ ہمیشہ یہ بھی دیکھو بندے کی خوبصورتی کہ ایک بندہ جس کے بارے میں ظاہر ہے جیسے آپ کو پتا ہے, ان کو بھی پتا تھا کہ یہ ہمارا کریٹک. ہاں جی. اچھا, گھٹیا کام نہیں کیا زندگی میں, جہاں ضرورت پڑی اس بندے کو ڈیفینڈ بھی ایسے ٹھوک کے کیا جس کا حساب کوئی نہیں. اچھا بالکل ٹھیک. وہ کمرے میں تو رش تھا, 5-7 دوست منڈلی بیٹھی تھی ادھر, بات وہ ساتھ ہی سیڑھیاں میں چڑھ کے چلے گئے, سیڑھیاں آگے سے بند تھیں. صحیح. ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ میرے میں نے بتایا ان کو بھی, خیر انہوں نے کہا کہ پلیز میں بہتر کر سکتا ہوں. میاں صاحب کون کہہ رہا ہے؟ نواز کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں لیور ٹرانسپلانٹ کا جو کھاتا ہے وہ ڈاکٹر سون کو میں جانتا ہوں. اچھا, جس کے پاس جانا تھا. جس کے پاس. صحیح. میں نے کہا جی ٹھیک, کہانی ختم. ہوں. انہوں نے کرایا, اور بعد ازاں مجھے پتا چلا کہ جب وہ خاتون نہیں بچیں تو ان کی بیٹی اور بیٹے کو جدے بلا کے ان کو کوکس کرنے کے لیے کہ بیٹا عمرہ کر لو گے, اچھا, اور تھوڑی تسکین ملے ان کو یا فلانا. یہ میں نے صحیح, بڑی بات. اب میں تو نہیں بھول. اچھا, نواز شریف نے پابندی کیا لگائی جی کہ حسن صاحب, وہ نارملی وہ بندہ پنجابی بولتا ہے, یہ بھی اس کا مجھے خوبصورت اس کا یہ میوزک کا شوق ہے سارا. میں تو مجھے انہوں نے کہا کہ ایک میری ہے فرمائش ہے, گزارش ہے, میرا نام کتنے نام ہے. اچھا, یہ سارے واقعہ کا. صحیح. آپ آج کوٹ کر رہے ہیں. ہاں, اب میرے دل پہ بوجھ. میں نے زندگی میں اب ایک آدمی کی خواہش ہے اور نیک خواہش ہے. میں نے کیا کیا جی, میں اس زمانے میں اخبار جہاں میں بھی ویکلی کالم لکھتا تھا. جاوید رحمان صاحب کے ساتھ میرا بڑا پیار تھا, تو میں کہتا تھا کہ میری جان چھوڑے, میں تقریباً ڈیلی میں جنگ کے لیے لکھتا ہوں. کون لکھے گا؟ اخبار جہاں 4 بار لکھنا پڑتا ہے نا ہر ہفتے, وہ ہفتہ ہوتا ہے. بالکل. میں نے اس میں پورا ٹھوک کے پیرا اس عورت کا علاج ایک ایسے شخص نے کرایا جو پاکستانی سیاست میں بہت مقبول ہے اور آج کل جلا وطنی کی زندگی بڑی بات گزارنے پہ مجبور ہے. سمجھ آئی بات؟ نام نہیں, وعدہ کیا تھا میرا نام نہیں لینا, میں نہیں لیا. میں نے اپنی بات نبھا دی, لیکن جو دل کا میرے بوجھ تھا, خوبصورت بات آپ کے اندر خوبصورتی کو جنم دیتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. پھر پرویز رشید نہیں جو مریم نواز کے ساتھ ہوتا ہے, جی جی, اس کا پرانا میرا یونیورسٹی کا تعلق ہے, ہمارے تعلقات نہیں ہیں, لیکن پنجاب یونیورسٹی میں جہاں تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں یہ کافی ساری. جی جی. اس کا مجھے ایک دن فون آتا ہے, یہ جب یہ ختم ہو گیا, ہاں جی, مجھے فون آتا ہے پرویز رشید کا, اور جنرل میں بات اس کی جنرلی بات کی, کوئی سفارش ہے ایسی نہیں, یار کیسا اسی بد کردار لوگ ہیں. تو میاں صاحب گئے سی کتے قادیانیاں دے کتے کوئی پتہ نہیں کی کسے چکر ہی چوں, میں ہن تفصیل نہیں مجھے. صحیح. جب میں گئے سی تے انہوں نے وہ بیان دیتا کہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں, اور یہ کتے پونکن لگ پے نے. اچھا, خاص طرح کا جو ہے کراؤڈ ہے. صحیح. میں نے کہا میں منہ کرنا میں نے اگلے دن کالم لکھا جی, یہ بات سنو, دین کا ہی نہیں ایک رشتہ دھرتی کا ہوتا ہے. پاکستان میں رہنے والا سکھ, ہندو, عیسائی, پارسی, ہم وطن ہیں میرے. دھرتی, مجھے تو بھگت سنگھ پہ بھی فخر ہے, وہ کو مذہبی معاملہ تو نہیں تھا, بالکل تو ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑی, جان دی. جی جی. تو میں نے کہا اس طرح تو کوئی خارش نہیں کرتا جس طرح تم, یہ کچھ مردود ایسے ہیں جو دارا اسلام سے خارج, وہ جیسے بھی ہیں ان کو, یہ باقی جو ان کے معاملات ہیں ان تک رہو. انسانی حقوق تو ہے نا, نہیں انسانی حقوق کو چھوڑو, کہ مذہبی سا خاندان ہے. جی جی, ٹھیک ہے. اللہ بہتر جانے, میرے سے بہتر, میں تو کوئی اتنا پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں, میرے پہ دورے پڑتے ہیں زندگی. میں ایک زمانے میں 8 پیریڈ ہو گئے کئی سال. اچھا,
اب نہیں رکھتا. میرے پہ فٹس پڑتے ہیں مختلف طرح. سو یہ بات نہیں ہے. مجھے ایک بار وہ کمر عثمان ہوتے تھے ان کے کو رائٹ ہینڈ مین, یہ وہ میرا ایک بیٹوں کی طرح عثمان بھٹا اس کے پھوپھا تھے, انہوں نے کہا جی کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار وہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. وہ رائٹ ہینڈ مین ہر وقت نواز شریف صاحب. میں نے کہا یار وہ اچھا نہیں لگتا. میں اس وقت اپنے فارم ہاؤس پہ رہتا تھا. صحیح. ملی چلا گیا ملے گا جی, میں میری خواہش ہے, پتہ نہیں میاں صاحب کی ہوگی یا ان کی اپنی ہوگی, مجھے نہیں پتا, کہ نواز شریف سے آپ میاں صاحب سے ملیں. بڑی اچھی خوبصورت گپ شپ رہی. آئی لائک دا مین. کتنی ملاقاتیں رہی ٹوٹل نواز شریف صاحب سے؟ بس ایک اس سے پہلے مشاہد جب وزیر تھا, وزیر اطلاعات. اچھا اچھا, بس وہ میرے اکیلا, تو میں نے کہا اکیلا میں نہیں, میرا تو باقی تھی کوئی نہیں. پھر مجیب شامی صاحب سان, اچھا, ایک میجر سعید ٹمانا ہوتے تھے, ستارہ جرت, ان کی وہ بھی کالج والوں میں لکھتے تھے. تو میں کہا میں اکلا جی, میں تو بندے نہیں جانتا نہیں. خیر اس میں جو مجھے بات ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بڑی پرانی بات ہے. کب کی بات کر رہا ہوں, جب یہ جدید تو واپس آئے. تو مجھے وہ خوبصورت لگی وہ بات کہ وہ مریم دے بچے مینوں ابو کہندے ہیں. اچھا, وہ کہندے ابو تسی کی کالیاں فلماں دیکھتے رہتے ہو, پرانی بلیک اینڈ وائٹ. اچھا, سب لوگوں کے کچھ مطلب ایز ہیومن نواز شریف صاحب اچھے آدمی, بالکل اچھے آدمی ہیں ڈیفینیٹلی. مطلب اس طرح کا جو ایک سارا ایک جو پاسچرنگ ہے ان کی پالیٹکس اور کچھ اور چیزوں سے مجھے اختلاف. اور حالانکہ میں وہاں بھی ان کو چھوٹ دیتا ہوں. یہ جو ڈھل نہیں ہوتے پگاں والے مچھاں والے, ایک زمیندار ڈنگر, ہاں جی, ان کو پلیز کرنے کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑا. وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے سر. وہ ہے کہ تھوڑا اتفاق والے کا منڈا نہیں, تو میری ینگ ہی ہے وہ سارا. ان کو تو پھر انہوں نے پھر جو کاروبار کیا وہ مجبوری ہوگی جو بھی تھی, صحیح, مجھے نہیں پتا. لیکن پھر بہرحال انہوں نے سیاست کو اور صحافت کو دونوں کو پلیوٹ کیا. اس کو سر اینڈ کرتے ہیں عمران خان صاحب پہ. یہی سوال جو نواز شریف صاحب کے بارے میں, خان صاحب کے ساتھ آپ اتنا وقت گزرا, خان صاحب کی ایک خوبی ایک خامی ایز ہیومن پولیٹیکلی نہیں. دیکھو اس طرح کو میں تکڑی لے کے بیٹھا ہوں نہیں, مطلب جو آپ کا وقت گزرا, میں وہی جملہ بولتا ہوں جو میں نے بہت دیر پہلے جی جی, اور ایک سے زیادہ بار جی جی, میں نے عمران جیسی خوبیاں کسی میں نہیں دیکھی آج تک. بڑے بڑے لوگوں سے جی میرا بڑا انٹریکشن رہا. وہ جو میری بایوگرافی آئے گی نا, ہاں جی, پکٹوریل بات کروں گا تو تصویر, ورنہ نہیں. فاروق الغاری کے ساتھ میرا کیا رہے گا, تصویر. بی بی کے ساتھ میرا, بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کا میرا کتنا اچھا تعلق تھا. تصویروں کے ساتھ معراج خالد صاحب, جن کا بھی, پرویز مشرف صاحب, جی جی, وہ جب اقتدار سے جا چکے تھے ان کو ہر 2 مہینے بعد اللہ بخشے ان کو دورہ پڑ جاتا تھا. فون کرتے تھے, میں چلا جاتا تھا. انگلینڈ ہوتے تھے, وہ چلے, پیار تھا ان سے بہت. اقتدار میں ہی ملاقات ہوئی تھی, لیکن میں نہیں, چکے میں اوائڈ کرتا ہوں. صحیح. اور میں ملتا بھی نہ, وہ پہلے بھی کوشش کر چکے تھے. اس کے بعد جب محمد علی درانی وزیر اطلاعات ہوئے, انہوں نے کہا سفارش کی, سفارش تو نہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہیں. جی جی, اس بندے کو میں انکار کر ہی نہیں سکتا. میرا اس کے ساتھ ہی از اے پارٹ آف مائی فیملی. ہمارا تو اور طرح کا تعلق ہے آپس میں, دوستی سے بھی آگے کا ہے. صحیح. سو یہ اس طرح کا وہ خوبیاں جو عمران میں, میں نے کیا خوبیاں, وہ سمجھائی بھی نہیں جا سکتی. بے نیاز آدمی میں نے نہیں. وہ اس کو بڑا, چونکہ ہے وہ بڑا ہیلتھ کانشیس اور بڑا کھانے پینے کا سارا, وہ گھڑی کے اتنے ٹائم میں اتنا, یہ کتنے کلومیٹر, مجھے تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں. صحیح, سچی بات. 10 دن بعد اٹھا کے پہن لیتے یار کیا, مدیت پر سنو بات سنو. جی جی, اسکاچ کارنر میں ان کا پہلا سیکرٹری انفارمیشن اور میڈیا ایڈوائزر. جی جی, اس زمانے میں سیل فون مجھے رکھنا پڑا. اچھا. اس کے بعد میں اتنا تنگ آیا, میں نے کہا لعنت ہے یہ کیا پردا. سنو واقعہ. جی جی, اس کے بارے میں کہتے کہ ہے کیا,
تو رات کا ٹائم 2 واقعات, زیادہ تفصیل تو چھوڑو. وہ اسکاچ کارنر میں آفس تھا اس زمانے میں پی ٹی آئی کا, اسکاچ کارنر. یہ ان کا پرانا زمان پارک والا گھر ہے نا, آگے نہر ہے, ہاں جی, اکراس. وہ بھی ان کے کسی بردر ان لا کا گھر تھا, ابھی فنشنگ نہیں ہوئی تھی, تو وہاں صحیح آفس تھا. صحیح. مجھے یار بھوک لگی ہے, چل اب سنو میں نہیں کر سکتا, بھوک بھی لگی ہوگی تو میں نہیں کروں گا. کیا وہ گیا تو آگے وہ ان کے وہ پٹھان ملازم وغیرہ 5-6 وغیرہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا آ جائے. میں کہا نہیں مجھے تو بھوک ہی نہیں, حالانکہ بھوک مجھے بھی تھی. خان صاحب ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے. اچھا پھر ایک بار بڑے وہ یار وہ تو مجھے چھوڑ دے, وہ گاڑی چھاڑی بھی کوئی نہیں ہے, وہ چلے گئے. وہ عجیب چیز ہے یار, عام بندے کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. یہ بازار چھوٹی چھوٹی باتیں بہت. وہ چپڑاسی باہر کھڑا ہے, باہر نکل رہا ہے, کوئی لوگ آ گئے, دروازے پہ کھڑا ہے, بات کر رہا ہے. چپڑاسی کا ساتھ وہ کرسی پڑی ہے, ساتھ سٹول, پانی, اس نے پانی پی کے رکھا ہے, باقی آدھا اٹھایا پی لیا, ختم. ایک دن میں نے زمان پارک, چونکہ کارنر والا گھر تھا نا, میں نے موڑا, میرے پاس مرسڈیز ہوتی تھی اس زمانے میں, تو موڑا تو ڈیڈ سلو, پہلا ہی گھر ان کا ہے, بالکل ڈیڈ سلو تھا نا. تو وہاں 5-4 عورتیں کھڑی, کوئی 1-2 بندے کھڑے. تو عمران نے مجھے پینک کر دیا, میں نے اس وقت تو گھبرا گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا, ہوا کیا ہے. وہ تو یار یہ اب گالی نکالتے ہیں, اچھا یہ بہن مجھے بیوقوف بناتے ہیں. میں نے غور ہی نہیں کیا ہوا. میں نے کہا کون, کہتا وہ عورتیں نہیں کھڑی تھی, 1-2 بندے کھڑے تھے. اس کے کہنے پہ مجھے رجسٹر ہی نہیں ہوا کہ گلی کھڑے. میں نے کہا کیا مطلب ہے. کہتا کچھ نہیں یار, مجھ سے پیسے مانگتے ہیں, تو میں نے رانی ان کی کسی ہمشیرہ کا نیک نیم ہے. ٹھیک ہے, میں جو حفیظ اللہ کی وائف ہے ان کو تو میں جانتا ہوں, باقیوں کے ساتھ نہیں میرا. صحیح. تو میں نے تو رانی کے پتہ نہیں 60,000 یا 80,000 روپیہ دینا, اس زمانے کا 60-80,000. تو مجھے تو میری تو جیب میں پیسے نہیں ہوتے, تو میں نے وہ اندر سے لا کے میں نے 2 دفعہ یہ پھر اب آ گئی. پورا یہ جو بیلٹ ہے, سرائکی بیلٹ, ہاں جی, ہم نے پھر ہی سیکنڈ لاسٹ اسپیکر میں ہوتا تھا, اور لاسٹ اسپیکر ظاہر تھک آدمی, لیکن تھکن آئی سننے والی باتیں ہیں. جی جی, وہ ٹابا دے کے روک گیا, منجی تو پہ سوں گے ننگی 4 بھائی. لوگ کہتے ہیں اس میں تکبر بڑا ہے, یہ بات پھر کہاں سے آ جاتی ہے, خان صاحب میں تکبر بڑا ہے. چبل ہیں, دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. تو بوتھا چکے 4 دن لے کسی ملک کے جان دے کہ ہم نے فلانا دیکھا, وہ دیکھا میں نے لاہور نہیں دیکھا آج تک. 50 سال ہو گئے یہاں رہتے, اور میں 100 سال بھی یہاں رہوں میں نہیں دیکھ سکوں گا. کیوں؟ دیکھنا کافی نہیں ہوتا. اندرون شہر جب تک 2 سال رہو گے نہیں اندر, میں تو نہیں کہہ سکتا. کوئی شودا اٹھ کے کہہ دو کہ میں نے یہ بھی دیکھا, وہ بھی دیکھا. گھومی ہے دنیا, جھونکے کی طرح گزر جاتے ہو آپ ایک ملک میں. بالکل اکیلا پیرس جو ہے, 1.5 سال گزارو نا, تو آپ جا کے مہینہ 20 دن فلانا جرمنی برلن یہ وہ, یہ کیا دیکھنا آپ. اسی طرح انسانوں کا بھی یہ یاد رکھنا, ہم انسانوں کو ایسی جیسے شہروں سے گزر جاتا ہے. میں دیکھو سنو, شدید گرمی, ہاں جی, سرائکی بیلٹ, مجھے اب جگہ, تو میں اور یہ عمران جا کے ٹھہرتے تھے ایک ہی جگہ پہ. وہ ہمارا ہم دونوں کا بندوبست جو وہاں کے لوکل عہدیدار ہوتے تھے انہوں نے کیا ہوا ہوتا تھا. ٹھیک صحیح. تو جدھر ہم گئے وہ رات جلسہ لے, شدید گرمی, برا حال. تو بہت بڑا برآمدہ, اور ظاہر ہے وہاں کے جو چودھری ٹائپ یہ وہ اس طرح کے لوگ ہی تھے نا عہدیدار, تو وہ اس طرح وہ برآمدہ, ہاں جی, یوں کر کے یوں, ادھر والا کمرہ عمران کا, اس کے ساتھ والا سامنے دروازہ وہ میرا. ٹھیک. اب رات کے 12 بجے پتہ نہیں 11 بجے جلسہ ختم ہوا, شدید گرمی. اب گئے, ہاں جی, اس سے بہت کچھ شخص ہوتا ہے دیکھنے میں, یہ معمولی باتیں ہیں. گئے تو
بیک وقت ہی میں نے اور عمران نے اپنے اپنے دروازے کے ساتھ ساتھ، اس ٹھیک کا ہے، یہ کمرہ میرا یہ دروازہ، بالکل اس نے کیا 2-3 ٹنوں وزنی گالیاں دی اور واپس بند کرو اے سی. تو گرمیوں میں اے سی استعمال نہیں کرتا. اچھا کیسا ہے؟ حیران میں کن بات گیا سکون ختم. ہوں، اگلے دن صبح کا سن لو. ہاں جی مجھے پتا تھا اب کیا ہوگا، مجھے تو پتا تھا. یہ 1.25 گھنٹہ باہر مچھروں میں بیٹھا رہا. اچھا کھڑکیاں دروازے کھولو، یہ تو میرے سامنے تھے، وہ کھل گئے. اگلے دن بند ہو، میں نوک کیا، میں کہا آ جاؤ، وہ آ گئے. تو میں تو اٹھا ہوا تھا، مجھے پتا بھی تھا کہ فلاں جگہ کوئی اور کو پتہ نہیں کہاں 150 بندہ اکٹھا کیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ سر وہ خان صاحب کو جگہ ہے. تو میں کہ جا کے جگہ دیو جی، وہ ٹائم ہے، میٹنگ ہے فلانا. تو میں کہ جگہ دیو جا کے، کہ نہیں ہم نے نہیں. وہ اتنا اس کا کیرزما اس طرح. میں گیا جا کے، میں نے ایک دفعہ نوک کیا اور نہیں، وہ میں نے ٹھوٹا مارا، دروازہ کھول کے میں اندر ہوں. سو ہوں، میں نے اٹھ کے میں نے کہا میٹنگ ہے. اور جب وہ کھڑا ہوا نا تو بیڈ دیکھ کے یوں لگتا تھا 2 بالٹیاں پانی کی ہیں اوپر. پسینے کی وجہ سے ہاں، گرمیوں میں اے سی نہیں، سردیوں میں ہیٹر. سر یہ تکبر والی بات کہاں سے آ گئی پھر؟ اتنا ڈاؤن ٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بعض اوقات. ہاں جی دیکھو نا، بعض اوقات لوگ اس بات سے اخذ کر لیتے ہیں کہ میں چونکہ ملتا ملاتا نہیں ہوں، ہوں، میں سوشلائز نہیں کرتا. ہاں جی میں جوانی میں بھی نہیں کرتا تھا. یہ نہیں کہ وہ اب کی بات ہے، نہیں، میرا ٹائپ نہیں. کوئی جم خانے بیٹھا ہے، کوئی چپڑ گناتیا، کوئی پی سی بیٹھا ہے، کوئی یواری بیٹھا ہے، کوئی رائل پام بیٹھا ہے. میرا نہیں ٹائپ، ختم. ملتا نہیں ہوں میں. ہوں، لوگ سمجھتے ہیں اچھا ایٹیٹیوڈ ہے ہاں. میں تھوڑا لاؤڈ ہوتا ہوں، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے جب پاکستان کے بارے میں بات کرو یا اس طرح کی باتیں کرو. جی جی لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت پتہ نہیں. مجھے بے شمار فیملیز ملنے آتی ہیں بیرون ملک سے. کسی جاننے والے کو آپ کے ساتھ پتہ لگا جی میری کوئی سلام دعا ہے تو کوئی ہمیں ملوا دیں. نارملی 80% وہ فیملی ہوتی ہے پوری. شوہر یہ بات نہیں کرتا. کمال کی بات بتاؤں، جی 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد وہ خاتون خانہ، بچے ہوتے ہیں ساتھ، یا ان بچوں میں سے کوئی بچہ 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے. کہتے ہیں آپ تو اتنے پولائٹ ہیں، اتنے ہمبل ہیں، اتنے لونگ ہیں. اب یہ ایک تاثر ہے. ہاں جی وہ کہتے ہیں تو میں نے کہا میں بلکہ وہ چھیڑتا ہوں ان کو. تو اگر موسٹلی یہ خواتین یہ بات کرتی ہیں بندے کی، تو میں کہتا ہوں کہ بیٹا ابھی پاکستان کے بارے میں ذکر شروع کر دو تو بی پی وہی ہائی. اثر نظر. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. تو ناظرین ابھی کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.